الحمد للہ رب العالمین۔ اگر جمعہ کے دن آدمی نے غسل جنابت کر لیا تو وہی کافی، ہاں وہی کافی ہے۔ بلکہ ایک روایت بھی ہے کہ من غسل واغتسل ثم بکر، جو آدمی خود بھی غسل کرے، بیوی کو بھی غسل کرے، یعنی جماع کرے، اور پھر صبح صبح غسل کر کے جلدی مسجد میں جائے تو اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی دہلی جاتے ہیں، وہاں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ وہ یہ باتیں ہیں، ادب کرتے ہیں جی قرآن پیٹھ کے پیچھے، عمل نہیں کریں گے۔ قرآن کا ادب بڑا ہے۔ سر پہ 2 من کا گھاس کا گٹھا اٹھایا ہو نا، اذان ہو جائے کھڑا ہو جائے گا، اذان ہو رہی ہے، جب اذان ختم ہو جائے گی بدبخت گھر چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ کوئی ادب نہیں جناب، قرآن پہ عمل کرو۔ قرآن حفظ کرنے کے لیے اچھا وقت کیا ہے؟ تہجد کا وقت۔ میری بہن کا شوہر وفات پا گئے، میری بہن صدمے سے نہیں نکل رہی، بہرحال اس کو کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک تسبیح پڑھا کریں۔ اگر برش سے دانت صاف کرے ٹھیک ہے، وہ بھی مسواک کے قائم مقام، اسی لیے حکم ہے کہ مسواک نہ ہو تو انگلی سے کر لو۔ چھپکلی کو کیسے بھگایا جائے، مار مار کے بھگایا جائے، اور کیسے بھگایا جائے؟ یہ بندہ ہے، اس کو چھپکلی بجانے کا طریقہ بھی سکھاؤ۔ ہمارے گھر کے ملازمین شیعہ ہیں، بس شیعہ کو زکوٰۃ رشد نہ دیا کرو، سنی مر گئے، ان کو بس تنخواہ دو جو مقرر ہے۔ اگر عورت کسی بیوٹی پارلر میں جا کے دھاگے سے بال صاف کرے، مجھے کیا پتا کون سے بال صاف کرے؟ ہاں جی، تم نے دیکھا ہے؟ تو چہرے کے بال صاف کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عورت نامحرم مرد کے کپڑے دھو سکتی ہے، اب تو سب کچھ دھو سکتی ہے، ورنہ ادب اور تقوی کے خلاف۔